الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ. اب جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں ہماری 67 صورت مکمل ہو چکی ہیں اور آج جو ہے صورت نمبر جو 68 ہے صورت قلم. اس کا نام نون بھی ہے قلم بھی ہے. اس صورت جو اس کا ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید میں اس صورت کا نمبر 68 ہے. اس کی پہلی 3 آیات کریمہ کا آج درس ہوگا. جی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس کا عرض کریں گے. بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ صورت جو قلم ہے اس کا نام صورت نون بھی ہے، اس کا نام صورت قلم بھی ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں اور امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب ترمذی میں اس کو جو ذکر کیا باب بنا کر، تو نون اور قلم دونوں کا ذکر فرمایا. یعنی نون کا بھی ذکر فرمایا کہ سورت کا نام نون ہے،
اور قلم کا بھی ذکر فرمایا، دونوں نام انہوں نے اس کے ذکر فرمائے ہیں، نون والقلم، اس کا نام جو ہے یہ دونوں نام ذکر کیے، لیکن عام طور پر یہ سورت قلم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی بالکل ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، جو علماء نے لکھا ہے کہ کب نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے نا، یہ اس میں تو شور نہیں ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اکثر علماء نے یہ لکھا سورت مکی ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور اس کی 52 آیات ہیں، اور اس کے 300 کلمات ہیں، سینٹنس یعنی 300 ہیں، اور اس کے حروف اور لیٹر جو ہیں وہ 1256 ہیں، 1256 اس کے حروف ہے۔ یہ نون جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور اس کا مفسرین کوئی معنی نہیں لکھتے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اور اولیاء کاملین جو بعض ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ علم جو ہے یہ مل جاتا ہے، یعنی ان کو بھی یہ اگر ان کی اپروچ ہو تو ان کاملین کو بھی ان صورت و مقطعات کا علم مل جاتا ہے، لیکن اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کی طرف لیٹر لکھیں تو وہ اس کے گھر پہنچے تو ڈاک والے کو تو پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے، جس کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے، جو بھیجنے والا اس کو بھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کو بھی علم ہے، اور کسی کو ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی کو ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے فیضان سے ان کو بھی علم ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس کا نزول ہے، میں اس کو ذکر کرتا ہوں کہ تابعی اور جو ہے نا حضرت حسن بصری اور عطا، حضرت اکرمہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے ابتدائی ایام میں۔ لیکن اس کی تفصیل جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی آیتیں کتنی میں نے بتائیں، 52۔ وہ تفصیل اس سے بتاتے ہیں کہ سورت نون والقلم سے لے کر سنسمہ علی الخرطوم اس آیت تک 16 آیات جو ہیں، پہلی 16 آیات یہ مکی ہے۔ اس کے بعد 17 آیت سے لے کر آیت نمبر 33 تک لو کانوا یعلمون، جہاں اس سورت کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے وہ لو کانوا یعلمون پر ختم ہوتا ہے، وہاں تک یہ آیتیں جو ہے نا 17 سے لے کر 33 تک، ہاں جی، یہ مدنی ہے، ہاں جی، یعنی 16 پہلی صورتیں، پہلی آیتیں جو 16 ہو گئی وہ مکی ہو گئی نا، تو اس کے بعد کتنی آیتیں بنتی ہیں، 17 آیتیں جو ہے نا لو کانوا یعلمون تک، یہ آیتیں مدنی ہیں۔ پھر لو کانوا یعلمون سے آگے جو ہے نا 34 سے لے کر 47 تک، یکتبون تک، جہاں آیت ختم ہوتی ہے یکتبون،
وہاں تک یہ آیتیں پھر مکی ہیں۔ اندازہ لگائیے علماء کا کتنا کام ہے، کتنی ان کی پہنچ ہے، کتنا ان کی سوچ ہے۔ یکتبون تک یہ نہیں ہے، تب پھر یہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ اس کے بعد یعنی 47 سے لے کر 50 تک یہ 3 آیتیں جو ہے نا یہ پھر مدنی ہیں۔ ہاں جی، اب 2 رہ گئیں، باتیں کہ 50 کے بعد جو 2 آیتیں رہ جاتی ہیں نا تو وہ پھر مکی ہے۔ ہاں جی، تب لطف آیا نا کہ یعنی اکرمہ کہہ رہے ہیں، عطا کہہ رہے ہیں، حسن بصری کہہ رہے ہیں، حضرت جابر کہہ رہے ہیں مکی ہے۔ اب تفصیل کرنے والوں نے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا ایک ایک آیت کر کے بتا دی کہ مکی کون سی ہے، مدنی کون سی ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جن کو انس اور محبت اور تحقیق ہوتی ہے، سارا دن ساری رات وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب کسی صحابی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتا نا تو وہ کوئی شہر جو تھا نا اس وقت، جو مدینہ منورہ تھا، وہ کوئی ٹوکیو اور نیو یارک کی طرح تو پکیاں گلیاں اور شیشے کے مال مکان تو نہیں تھے نا۔ میں جب جاتا تو گھروں کے تو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، کچے مکان، کچے جو ہے نا بازار گلیاں ہوتے تھے۔ اور میں جا کر جب کسی دروازے پر جاتا تو میں آواز نہیں دیتا، کیونکہ استاد ہے نا، استاد کو جس کی بات پڑھنے جانا اس کا بھی تو ایک ادب و احترام ہوتا ہے۔ میں آواز نہیں دیتا باہر جا کر، میں جا کر دروازے پر بیٹھ جاتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ جاتا، ہوا اڑتی، اندھیر اڑتا۔ حیات ظاہر ہے کہ جب گاؤں میں یا آپ ایسی جگہ پہ رہیں تو ریت اڑتی میرے منہ پر، میری داڑھی پر، میرے کپڑوں پر، میں بالکل مٹی میں اٹ ہو جاتا، کیونکہ میں کہاں بیٹھتا، اندر تو میں جاتا نہیں، دروازے پر بیٹھا ہوں اس انتظار میں کہ استاد باہر نکلیں۔ جب استاد باہر نکلتے اپنے خیال سے، اپنے کام کے مطابق، تو وہ دیکھ کر وہ ناراض ہوتے، کہتے کہ آپ نے ہمیں یہ مقام۔ حضرت عبداللہ بن عباس کوئی عام آدمی تو نہیں تھے نا، حضرت عباس کے صاحبزادے تھے، حضور کے کزن تھے۔ ان کو افسوس لگتا کہ آپ دروازے پر ایسے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم جلدی آ جاتے، ہم آپ کو گھر بلا لیتے، یہ کیا کریے؟ کہتے جی میں طالب علم ہوں نا، میں نے آپ سے سیکھنا ہے، میں کیسے آپ کو بادر کروں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں نے علم سیکھا ہے۔ اسی طرح آج بھی جن لوگوں نے علم سیکھا ہے نا، یہ جو سیکھ رہے ہیں، انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا ہے وہ فرماتے تھے کہ جب ہم پڑھنے جاتے تو ہماری روٹی لگی ہوتی تھی گھروں میں، ہم جا کر گھروں میں جاتے تو وہاں ہم سے ٹکڑا ملتا اور ہم لے کر آ کر کھاتے گھر میں۔ اکثر مدارس کا جو ہم نے حال پڑھا ہے نا، شروع میں جب متحدہ پاکستان ہندوستان تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یا شروع میں، تو طالب علم گھروں میں جا کر روٹی مانگتے تھے، گدا کرتے تھے، یا ان کو تو کس نے آدھی روٹی دی، کس نے چاول دی، کس نے روٹی دی، پھر وہ لا کر گھر مدرسے میں آتے اور آ کر کھا کر پڑھتے تھے۔ آج کسی طالب علم کو کہو کہ تیری روٹی فلاں گھر لگی ہے، تو جا وہاں سے روٹی لے کے آ، تو چاہے وہ جتنی عزت کے ساتھ ان کو روٹی دے، جتنے مرغن غذائیں دے، جتنا اس کو اچھے برتن کے ساتھ دے، گاڑی میں جائے، سائیکل پہ جائے، جیسے جائے، کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہتے ایسے علم دین سے پڑھنے سے بھوکے ہی بہتر ہیں، ہم کسی ایک گھر کیوں جا کر مانگیں۔ یہ ہمارے اساتذہ اور اس سے پہلے علماء کا حال تھا۔ جب سے ہم نے شروع کیا تو ہم جس علاقے میں تھے وہاں یہ صورت نہیں تھی کہ ہم کسی ایک گھر جا کر مانگ کر رہے، لیکن ہمارے مدرسوں کی جو کھانا ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ اب جس مدرسے میں ہم نے حفظ کیا، درس چھوٹی کتابیں پڑھی، وہاں 400-500 طالب علم تھا، تو 400-500 طالب علم کو کھانا دینا کو مذاق ہے؟
ہاں تو جب دال پکتی تو اس وقت یعنی آپ کو کچا لنگوٹا پہن کر دال ڈھونڈنے کے لیے پانی کے اندر چھلانگ لگانی پڑتی تھی کہ دال کا کوئی دانہ جو ہے نا پکڑ کر لائے. ہاں جی. تو اسی طرح سبزی پکتی جو یعنی بڑی مشکل کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے. جہاں بھی جیسے بھی ہو، جیسے جیسے علم آسان ہوتا جا رہا ہے نا، اسی طرح یہ علم چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. یہ جیسے وہ پینٹ تھے نا، پینٹ سے نکر بن جاتی ہے نا، کاٹ کاٹ کر یہ بھی علم بھی اسی طرح جو ہے نا چھوٹا چھوٹا ہو رہا ہے. ہاں جی. اب جب ہم نے پڑھا تو وہ منتہی کتابیں جو تھیں ہمارے اساتذہ نے تو اس سے بھی زیادہ پڑھا تھا. ہم نے جو منطق معقول جی علم کلام وغیرہ کی کتابیں ہیں، فلسفہ کی ہے، شمس بازگاہ تک اور قاضی عبداللہ تک، امور عامہ تک، اور یہ ساری جامی تک یہ اداب کتابیں وغیرہ منطق وغیرہ پڑھی ہیں. آج تو جو بالکل چھوٹی کتابیں ہیں، جو ابتدائی کتابیں ہیں، وہی پڑھا کر بتے مسالے بن گئے. تو اب عبداللہ بن عباس کا دیکھو کہ آپ نے دیکھا نا کہ باقی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مکی صورت ہے، انہوں نے کیسے ایک ایک صورت کر بتا دیا کہ انہوں نے علم پڑھا تھا، حاصل کیا تھا بڑی محنت کے ساتھ، پھر حضور کی دعا بھی تھی. اب دیکھیے یہ سورت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. ہاں جی. نون یہ حروف مقطعات میں سے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا. والقلم اور قسم قلم کی، وما یسطرون اور اس کے لکھے کی قسم ہے، یعنی قلم نے جو لکھا اس کی قسم ہے. یہ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لکھنے والے نے، جو لکھنے والے ہیں یعنی ان کی قسم، یا انہوں نے جو لکھا اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، تم صاحب عقل ہو، تم مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا بہت ثواب ہے. یہ 3 آیتیں جس کا ہم نے تشریح کر دیا، ترجمہ کرنا ہے. اب ایک جو ہے یہاں ایک بات جو ہے، نون یہ 2 حروف مقطعات میں سے، والقلم اور قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، اور اس کے لکھے کی قسم جو اس نے لکھا. اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی. قلم اور نون سے مراد کیا ہے؟ ہم آپ کو ایک بڑے عظیم عالم جن کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، میر سید سند شریف، جن کی صرف میں بھی کتاب ہے، ابتدائی کتاب، نحو میں بھی میر ابتدائی چھوٹی کتاب ہے، منطق میں بھی جن کا صغرا کبرا چھوٹی کتابیں ہیں، اور منطق کی آخری کتابوں میں بھی پھر ان کو میر قطبی وغیرہ ہے. اور جو ہے آپ دیگر کتابوں میں اوپر چلے جائیں تو ان کی کتابیں جو ہے نا اور بھی بہت ہیں. آگے درس نظامی میں آخری کتابیں بھی ہیں، ابتدائی کتابیں بھی ہیں، درمیانی کتابیں، کیونکہ بڑا فاضل آدمی تھا، بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا تھا. سید سند شریف کو بہت بڑے فاضل تھے، بڑا مناظرے کیے انہوں نے، بڑی کتابیں لکھی، بڑا نام ہے ان کا. ان کی کتاب التعریفات چھوٹی سی کتاب ہے. تو میں نے آپ کو جب وہ مسئلہ تھا نا کہ لفظ جو ہے یہ موضوع ہے یا کیا ہے، اس پر میں نے اس کا ذکر کیا تھا. تو آج میں پھر اس کا حوالہ پھر دیتا ہوں. انہوں نے اس نون قلم کے بارے میں کیا لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کمال کر دیا. اب ان کی بات کو تو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. وہ فرماتے ہیں جہاں انہوں نے لکھا نا الف سے لے کر یا تک، انہوں نے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں نا جس سے، انہوں نے ایک ایک لفظ کو لکھا. یعنی الف سے لے کر یا تک، یعنی الفابیٹ جو ہے نا ان سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے نون کے سیکشن میں لکھا کہ نون کیا ہے.
وہ فرماتے ہیں هو العلم الاجمالی یرید بہ الدوات فإن الحروف التي هي صور العلم موجود في مدادها اجمالا وفي قوله تعالى نون والقلم وهو العلم الاجمالی في الحضرة الأحدیة والقلم حضرت التفصیل التعریفات سید سند شریف کی صفحہ 171 باب نون۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، آپ نے کیا لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں نا، ہماری سوچ میں قلم کیا ہے؟ پین۔ ہماری سوچ میں کیا ہے؟ یعنی قلم۔ اصل کی طرف جائے نا، پین میں تو سیاہی بھری ہوتی ہے نا، جو کانے کی قلم ہے اصل میں، یعنی جب یہ نئے پین نہیں آئے تھے، اصل جو ہے یہ قلم کس کی ہے؟ کانے کی ہے، یہ قلم ہے۔ اسی کی طرف تصور، اصل میں تو یہ تو پین ہے نا، وہ قلم ہے، ہاں جی، کانے کی وہ قلم ہے، اور وہ کیسے؟ وہ بغیر دوات کے نہیں لکھی جاتی، وہ نہیں لکھی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو نون والقلم ہے نا، نون سے مراد دوات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں نون سے مراد دوات ہے، اور قلم سے مراد ہے کہ جب آپ قلم اس دوات کے اندر سیاہی میں ڈبو کر جو سے لکھتے ہیں وہ قلم ہے۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے طریقے سے سمجھایا ہے۔ فرمایا نون سے مراد دوات ہے، اور اب اس کی ایک اور انہوں نے خوبصورت بات کہی کہ مثلا یہ دوات ہے، اس کے اندر سیاہی ہے، آدھی دوات سیاہی سے بھری ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی، آپ میں سے آپ یا میں یا کوئی عالم جو ہے، وہ جب قلم لے کر اس سیاہی سے لکھنے بیٹھ جائے، وہ پوری رات لکھتا رہے، پوری رات لکھتا رہے، اپنے علم سے اس قلم کے ساتھ لکھتا رہے، تو لیٹ سے کہ وہ ایک 100 صفحے کی کتاب لکھ دے، 100 صفحے کی کتاب لکھ دے، اور اس میں کیا لکھا؟ اس نے علوم لکھی، جو بھی اس نے پڑھے تھے، جو وہ لکھنا چاہتا تھا اس نے علوم لکھے۔ تو اس نے دوات سے، قلم سے دوات کے اندر سیاہی لے کر اس نے جو جتنے علوم لکھے، اس سیاہی سے میر سید سند شریف فرماتے ہیں کہ اجمالاً وہ تمام علوم جو لکھے گئے، جو اس عالم نے لکھے رات میں، وہ سارے اس سیاہی کے اندر پہلے موجود تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی اگر وہ سیاہی نہ ہوتی تو کیسے لکھتے؟ وہ سارے علوم اس دوات کے اندر تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے قلم کے ساتھ وہ سارے جو ہے نا وہ اوپر لکھ دیے۔ تو فرمایا اس دوات کے اندر اجمالاً سارے علوم ہیں، دوات کے اندر سارے اجمالاً علوم ہیں، قلم نے وہ سارے علوم تفصیل کے ساتھ کاغذوں پر لکھ کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اب سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے دوات کے اندر سارے علوم اجمالاً تھے، اگر سیاہی نہ ہوتی تو عالم صاحب کیسے لکھتے؟ تو وہ سارے علوم جو اجمالاً اس میں تھے، وہ قلم نے سارے سپریڈ کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ کہتے ہیں کہ نون سے مراد جو دوات ہے نا، اس میں ہے کہ یہ اللہ کا علم اس کے پاس جو ہے نا، سارا علم اس کے پاس ہے۔ جیسے دوات میں علم تھا نا، وہ سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے، یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ مختلف الفاظ آتے ہیں، یعنی کہیں آتا ہے کہ قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں، کہیں آتا ہے کہ قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ، ما کان و ما یکون لکھ دے۔ تو قلم کو جب کہا نا لکھ، کیا لکھوں؟
سب کچھ لکھ دے، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، تو قلم نے وہ سارا کچھ لکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ یہ ہے نون والقلم، قلم۔ کہ نون سے مراد وہ علوم جو دوات کے اندر سارے موجود ہیں، قلم نے ان کو پوری دنیا میں ظاہر کر دیا۔ یعنی اللہ کے پاس سارے علوم اللہ کے پاس ہیں، لیکن جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو حکم دیا لکھ، انہیں کیا میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے وہ جو کچھ ہونے والا سب کچھ لکھ دے۔ قلم نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں اس کا آپ کو حدیث سناؤں آپ کو۔ حدیث پاک ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلسطین کے قاضی ہیں، میں نے ان کی قبر پر زیارت کی ہے، حاضری دی میں نے۔ عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر اس سے فرمایا لکھ۔ قلم سے کیا فرمایا؟ لکھ۔ تو اس نے ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے، اس نے اس وقت سے لے کر آخر تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سارا لکھ دیا۔ ہاں جی، یہ حدیث ایک تو آتی ہے امام ترمذی ترمذی شریف جو سیاستہ کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 3319، 3319 اس حدیث، اور یہی حدیث جو ہے امام ابو داود نے، ان کی حدیث جو ہے نا ابو داود شریف کی، وہ نمبر 4700 ہے، انہوں نے بھی یہ حدیث لکھی۔ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد میں انہوں نے جلد نمبر 5 پر یہ حدیث نقل کی۔ اچھا، امام ابو داود نے تو یہ لکھ دیا کہ قلم نے کیا لکھا؟ ما کانا وما یکون، ما کانا وما یکون، یہ عربی کا لفظ ہے۔ ما کانا کے مطلب کیا؟ جو کچھ ہو چکا، ما یکون جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ نے جو قلم کو فرمایا لکھ، تو کیا اللہ نے اس کو ایک ایک چیز بتائی کہ فلاں کا نام لکھ، فلاں گھوڑے کا نام لکھ، فلاں شیر کا نام لکھ، فلاں آدمی کا نام لکھ، فلاں علاقے کا نام لکھ، فلاں بادشاہ کا نام لکھ، فلاں نہیں؟ کوئی ہے کہیں ذکر ہے؟ تو قلم نے کیسے لکھ دیا ما کان وما یکون؟ اس کا مطلب ہے کہ قلم کو ما کان وما یکون کا علم تھا، اس نے لکھ دیا۔ اب قلم مخلوق ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تو آپ بتائیے کہ سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ سب سے افضل مخلوق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا۔ تو اگر قلم ما کان وما یکونوں کا علم ان حدیث کے مطابق لکھ سکتی ہے کہ سارا کچھ قلم نے لکھ دیا، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دیا، تو اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم ہے، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ اب بتائیے مجھے، میں نے آپ کو ترمذی شریف کا حوالہ دیا، ابو داؤد شریف کا حوالہ دیا، مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا، صحابی رسول عبادہ بن ثابت کا حوالہ دیا، کہ انہوں نے کہا کہ قلم کو رب نے یہ فرمایا لکھ، اس نے ما کان وما یکون کا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا سب لکھ دیا۔ کہیں بھی کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ پہلے اللہ نے اس کو کہا کہ تو کالج میں داخلہ لے، سکول میں داخلہ لے، سب کچھ سیکھ، جبریل سے یا مجھ سے سیکھ، میں تمہیں بتاؤں کیا کیا لکھنا ہے، کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہوگا۔ یہ کہیں بھی اس کے تفصیل کا ذکر نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ قلم کو ہر چیز کا علم تھا، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ ہاں جی، اب اس قلم سے کیا مراد ہے؟ اب یہ میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا نا کہ یہ قلم ہے، اب بتائیے کہ قلم سے کیا مراد ہے؟ نون سے مراد تو دوات، انہوں نے کہہ دیا نا کہ نون سے مراد دوات ہے۔ قلم سے مراد کیا ہے؟ قلم سے مراد ایک قول اس کا یہ ہے کہ جس قلم نے اب وہ تصور نکال دیں یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا نا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ہے، تو اب یہ ایسے تو نہیں کہنا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ایسے ہے۔
ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تو ان ہاتھوں سے پاک ہے. لیکن جب ید اللہ کہا تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے، کوئی اور اب تک کوئی اور مثال دیتا جو ہماری سمجھ میں بھی نہ آتی، تو ہم کیسے سمجھتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس نے ہمارے سمجھانے کے لیے ید اللہ کا لفظ بولا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور تمہارے بھی ہاتھ ہے. تو ہمارے ذہن میں ایک بات آئی، جیسے ہم ہاتھ سے کام لیتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ایسا کام لیتا ہے، اس طرح کے ہاتھ تو نہیں ہے. اسی طرح قلم جو ہے، اس سے یہ قلم مراد نہیں ہے. پہلا قول یہ ہے، جیسے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے پین یا قلم کا نام لیا. فرمایا قلم ایک روحانی ایسی چیز ہے جس نے ما کانا و ما یکون کی تمام تقدیریں، عالم ارواح اور عالم دنیا اور عالم ساری چیزیں جس قلم نے لکھی ہیں، وہ جو ہے نا آسمانوں اور زمینوں سے اس کا وجود بڑا ہے. آسمانوں اور زمینوں سے اس کا وجود بڑا ہے، اس کا لمبائی اس کی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے. تو وہ کیسا قلم ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس کو قلم کا نام دیا گیا وہ کیا ہے. ایک قول یہ ہے. اس قلم کی اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ قلم نے لکھا اس قلم کی قسم، اور جو کچھ جو اس نے لکھا اس کی قسم. دوسرا قول فرمایا قلم سے مراد وہ ہے یعنی جس نے لوح محفوظ پر قیامت تک کے سارے واقعات لکھ دیے. ایک تو یہ ہو گیا نا. دوسرا وہ قلم ہے جو کرامن کاتبین فرشتے جو آپ کے کندھوں پر ہے نا، وہ لکھتے ہیں، آپ کے اعمال لکھتے ہیں نا، قلم سے لکھ. یہ ہے نا کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو حکم ہوگا، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اقرأ کتابک اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. گلے میں وہ لٹکائی ہوئی ہوگی، وہ جو کندھوں پر لکھتے ہیں نا وہ گلے میں لٹکائی ہوگی، اور اللہ فرمائے گا اپنی کتاب پڑھ، آج تیرے لیے یہی کافی ہے، کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو وہ کتاب کھول کر وہ پڑھے گا سامنے. تو یہ کتاب تاب بھی پڑھے گا نا جب لکھی ہوئی ہے. تو کیسے لکھی فرشتوں نے؟ اب وہ قلم دو ہاتھ لے کر تو نہیں نہ بیٹھے، یا وہ عبارت جو ہے وہ اس طرح تو نہیں لکھ رہے، پتہ نہیں کس زبان میں لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کیا نہیں لکھ رہے. لیکن جب قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ کتاب پڑھے گا، وہ محسوس ہوگی، آنکھوں سے دیکھے گا، منہ سے پڑھے گا، زبان سے پڑھے گا، ہاں جی، اللہ کی بارگاہ میں. تو فرمایا جس قلم سے فرشتے یہ اعمال لکھتے ہیں نا وہ قلم، اس قلم کی قسم اللہ نے فرمائی، نون والقلم وما یسطرون. میں اس قلم کی قسم یاد کرتا ہوں اور جو اس نے لکھا اس کی قسم. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے اب یہ کہ علماء کرام، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا وہاں سے لے کر قیامت تک آنے والے حضور کی امت کے جتنے علماء ہوں، فرمایا ان علماء نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں حضور کی تعریف میں، دین کی سچائی پر، اللہ کی وحدانیت میں، شریعت مطہرہ کی جتنی کتابیں لکھی ہیں، فرمایا جس قلم سے ان علماء نے لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اس قلم کی اور جو کچھ لکھا ہے اس کی قسم رب تعالیٰ یاد فرماتا ہے. تیسرا قول یہ ہے. اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے قلم کی یاد فرمائی تاکہ مسلمان حضور کی امت جو ہے یہ لکھے پڑھے اور جاہل نہ رہے، لکھنے پڑھنے کی ان کو عادت پڑ جائے. اس لیے قلم اور دوات کی ترغیب دی رب تعالیٰ نے، اس لیے اس آیت کو نازل فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے پھیلانے کی دو صورتیں ہیں. علم کے پھیلانے کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے جیسے میں وعظ کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، اور میری تقریر جو ہے اب آپ 4 آدمی سن رہے ہیں یا 10 آدمی سن رہے ہیں، ہاں جی، اس کے لیے ایک حد ہے کہ میری آواز جو ہے اس مسجد سے باہر نہیں جائے گی، چاہے لاؤڈ سپیکر لگا ہے مسجد سے باہر نہیں جائے گی.
اس چار دیواری کے اندر رہے گی، اور میں جو ہے نا 1 گھنٹے کا درس دوں گا، اس کے بعد یہ درس ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ ریکارڈ نہ ہو اور کوئی لکھے نہیں تو 1 گھنٹے کی سپیچ ہے، 10 آدمی، 15 آدمی، 4 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی سنے گا اور وہ بات ختم۔ لیکن یہی میرا درس جو ہے، اگر اس کو میں لکھوں اور لکھ کر میں اپنے پاس رکھوں اور پھر میں اس کی تشہیر کروں، تو اس قلم کے لکھے ہوئے کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی اس کی پابندی ہے۔ وہ کہاں پہنچے گا؟ جیسے یہ قرآن مجید کب لکھا گیا، تفسیر کہاں لکھی گئی، کس نے لکھی، کتنے سال ہو گئے، یہ کس ملک میں لکھی گئی، کہاں سے کہاں تک چلی گئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ پرنٹ ہوتی رہے گی اور چلتی رہے۔ تو قلم جو ہے نا، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے پاس جو کتابیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو 100 سال پرانی ہیں، کچھ وہ ہیں جو 200 سال پرانی ہیں، کچھ وہ ہیں جو 50 سال پرانی ہیں۔ ہاں جی، تو ان کو علماء کو نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے دیکھا، نہ ان کی ہم نے تقریر سنی۔ جنہوں نے تقریر سنی وہ بھی فوت ہو گئے، جنہوں نے ان کو بٹھایا بلایا وہ بھی فوت ہو گئے، لیکن ان کا قلم کا لکھا ہوا کئی صدیاں باقی رہا۔ جیسے امام فخر الدین رازی ہیں یا امام غزالی ہیں، ہاں جی، یہ 5ویں 6ٹھی صدی میں یہ عالم ہوئے اور 600-800 سال ہو گیا ان کی کتابیں چل رہی ہیں نا۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ قلم کا۔ کس کا کمال ہے؟ قلم کا۔ تو قلم کی، ان علماء کی قلم جنہوں نے شریعت مطہرہ پر کتابیں لکھی، ان علماء کی قلم کی اور ان کے لکھنے کی اللہ قسم یاد فرما رہا۔ کیوں کہ شہید کی فضیلت آپ نے سنی نا، شہید کی فضیلت، کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے نا، تو گرنے سے پہلے اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عالم کے علم، عالم کی سیاہی کا قطرہ شہید کے خون کے قطرے سے بہتر ہے۔ یہ شان ہے علماء کی۔ عالم کی سیاہی کا قطرہ جو ہے، جو لکھتا ہے، وہ شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ یہ علم کی شان ہے۔ ہاں جی، تو کیا فرمایا کہ جو دوات ہے یا جو زبان ہے انسان کی، اس کے لیے پابندیاں ہیں۔ کہاں تک آواز جاتی ہے، کب تک وہ زندہ رہتا ہے، کب تک اس کی بات سن کر عمل کرتے لوگ۔ لیکن قلم کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ جیسے کئی صدیاں گزر گئی، ہاں جی، اس وقت سے لے کر آج تک وہ کتابیں ہیں اور دین چل رہا ہے اور دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں نے پڑھا کہ اگر دنیا کی ساری کتابیں ختم ہو جائیں، جلا دی جائیں، یا ان کو کسی طرح کوئی حادثہ ہو جائے، کتابیں ساری ختم ہو جائیں، امام غزالی کی کتابیں دنیا میں آ جائیں تو دنیا پھر سے علم سے منور ہو جائے گی۔ علم، امام غزالی کی کتابیں ایسی ہیں، ایسا علم ان کا ہے کہ دین پھر زندہ ہو جائے گا امام غزالی کی کتابیں پڑھ کر۔ ہاں جی، تو کیا فرمایا کہ قلم سے مراد کون سی ہے؟ علماء کی قلم اور علماء کی چیزیں۔ یہ اتنا ثواب اس کا ہے علماء کی کتابوں کے لکھے کا اور ان کی چیزوں کے لکھے کا، کیونکہ وہ ہمیشہ رہتی ہیں بعد میں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 5واں قول کیا ہے کہ قلم سے مراد؟ 5واں قول یہ ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں قلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ ہاں جی، کہ جو لفظ بولتی ہے اور اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، یہ زبان مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ ہاں جی، سب کن کی، یعنی آپ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، یہ جو کن فیکون کہنے والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ اس کے بظاہر ہیں، آپ اس کے بظاہر ہیں۔ یعنی جو چیز جیسے اللہ فرماتا نا، اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اب ہر سمجھنے والے کی میں نہیں کہہ سکتا کہ کیسے وہ سمجھے، لیکن یہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چیز کو پیدا فرماتا ہے نا، تو کیا فرماتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے کن کا تو چیز ہو جاتی ہے۔
اس کے ان کے مظہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ خالق ہیں. آپ خالق نہیں ہیں لیکن اس صفت کے آپ مظہر ہیں. اس کی کئی مثالیں علماء نے لکھی ہیں. امام شورانی نے بھی لکھی ہیں اور بھی علماء نے لکھی ہیں. آپ جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو ایک صحابی تھے ابو ذر اور ایک اور دوسرے صحابی تھے, 2 صحابی تھے. وہ نظر نہیں آ رہے تھے, وہ پیچھے رہ گئے. ان کا اونٹ کمزور تھا, چلنے کے قابل نہیں تھا. تو اونٹ جو تھا نا وہ چل نہیں رہا تھا. تو حضرت ابو ذر نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا کہ تو جا. سامان جتنا بھی اٹھا سکتے تھے کندھے پہ اٹھا لیا اور چل پڑے. اب ایک آدمی پیدل کیسے اتنا سفر کر سکتا تھا بتائیے؟ یعنی تبوک کتنا دور ہے اور سارا قافلہ چلا گیا, ایک آدمی کا اونٹ نہیں چل رہا, وہ اکیلا جو ہے وہ کیسے سفر کرے گا؟ لیکن حضور کے پیارے صحابی تھے. تو صحابہ نے کہا حضور بڑی دور سے ایسا کوئی نشان نظر آ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی درخت ہے یا کوئی جانور ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, کچھ نظر نہیں آتا, ایسے لگتا ہے کوئی چیز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کون ابا ذر, ابو ذر بن جا. ہم نے کیا فرمایا؟ کون ابا ذر, ابو ذر بن جا. وہ سامنے حضرت ابو ذر آ گئے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. سامنے ابو ذر. یہ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے, ایک اور بھی تھا, ان کے لیے بھی یہی فرمایا. یا اسی طرح ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا تو آپ کے نقلیں اتار رہا تھا, منہ ٹیڑھا کر رہا تھا. آپ بات کرتے نا تو وہ آپ کا نقل کر کے نا منہ ٹیڑھا کر رہا تھا. تو آپ تو آگے چل رہے تھے تو ان کو نہیں پتا, حضور کی تو 2 آنکھیں پیچھے ہیں. حضور تو پیچھے بھی ایسا دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں. علماء نے لکھا, صاف لکھا کہ آپ کی 2 آنکھیں جو تھیں پیچھے ہیں, آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے آگے بھی دیکھتے تھے. تو جب اس نے دیکھا نقلیں اتاری نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کن کذالک, ایسے ہی ہو جائے. وہ ایسے ہی ہو گیا. تو آپ صفت کن کے مظہر ہیں. تو وہ کیا کہ علماء نے لکھا کہ قلم سے مراد حضور کی زبان مبارک ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو کیا فرمایا؟ نون. اور اس کی ایک وجہ جو ہے میں یہ بتاؤں کہ نون کیوں فرمایا. یہ کفار کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ یہ مجنون ہے, یہ جو قرآن مجید بنایا نا یہ اس کا کلام نہیں ہے, یہ تو مجنون ہے. اصل میں تو وہ ان کا دماغ ایسے ہی چل چکا تھا جو آپ کو مجنون کہتے تھے. مجنون کیسے آپ ہو گئے؟ ہاں جی, مجنون کیسے آپ ہو گئے جب کہ آپ اتنے سمجھدار اور اتنے عاقل اور اتنا آپ کا علم تھا. تو مجنون ایسی تھوڑی باتیں کر سکتا ہے. جب انہوں نے کہا نا مجنون تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ نازل فرمائی اور کہا دیکھو تم جب بات کرتے ہو نا عربی میں, کتنے فصیح بلیغ لوگ تھے, تو فرمایا تم کون سے لفظ استعمال کرتے ہو؟ الفابیٹ کرتے ہو نا, الف سے لے کر یا تک. جب عربی میں کوئی بات کرے تو کون سے الف, یہ الف سے لے کر یا تک یہی استعمال کرتے ہو نا. تو اللہ نے یہ نون نازل فرمایا نا, فرمایا یہ بھی الفابیٹ میں سے ایک لفظ ہے نا, یعنی حروف تہجی میں سے یہ نون بھی ایک حرف ہے جیسے دوسرے حروف ہیں. تو تم جیسے حروف تہجی میں سے تم بات کرتے ہو عربی میں اور بڑے فصیح بلیغ بنتے ہو اور میرے محبوب کو تم مجنون کہتے ہو, تو یہ قرآن جو ان پر نازل ہوا ہے نا یہ بھی دیکھ لو کہ الف سے یا تک سارے حروف تہجی سے ہی بنا ہوا ہے. یہ مرکب کس سے ہے؟ حروف تہجی سے. یعنی کوئی بھی لفظ لے لو الف سے لے کر یا تک انہی حروف میں سے یہ ہے, تم بھی وہی استعمال کرتے ہو, قرآن بھی انہی حروف سے مرکب ہے. تو تم اس طرح کا بنا کر کیوں نہیں لاتے؟ بنا کے لاؤ نا ذرا, میں دیکھوں کہ تم میرے محبوب کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے تم بھی اس طرح بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے ہو. تو ان کو عاجز کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ نون فرمایا, نون والقلم وما یسطرون. نون, ہاں جی, اور قلم کی قسم ہے, اور جو قلم لکھتی ہے یا جو قلم کے استعمال کرنے والے نے جو کچھ لکھا, مجھے اس کی قسم ہے. سمجھ آئی؟
اب یہاں ایک اور تفسیر بھی ہے، میں پہلے آپ کو ان علماء کے نام بتاؤں جنہوں نے بات لکھی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو شاید نہ مانیں یا کہیں کہ یہ ایسے گپ ہے، کیونکہ بعض علماء نے اس کو حدیث ضعیف بھی لکھا، جیسے امام رازی نے کہا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور جو کچھ ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا قلم نے اس کو لکھا۔ پھر پانی سے جب لکھا نا، پھر پانی تھا نا، پوری دنیا میں پانی تھا اس وقت، مٹی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، ہاں جی، عرش اللہ کا پانی پر تھا، وکان عرشہ علی الماء، پانی پر تھا۔ تو جب قلم نے سب کچھ لکھ دیا تو اس وقت پانی سے غبار اٹھا، جب پانی سے غبار اٹھا تو اس سے آسمان بنائے گئے، یعنی یہاں تک تو دوسری حدیث سے بھی کہتی ہے کہ پانی سے غبار اٹھا تو اس غبار سے آسمان بنائے گئے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا، مچھلی کو پیدا کیا، اور یہ نون جو ہے، نون کا معنی مچھلی ہے، نون کا معنی کیا ہے؟ مچھلی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ، ہاں جی، یا حضرت کیا نام تھا، یونس، حضرت یونس، وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ، قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ، ظنون کیا مطلب؟ وہ نون والا، تو نون کا معنی کیا ہے؟ مچھلی، نون کا معنی مچھلی ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا، جب مچھلی کو پیدا کیا تو زمین کو مچھلی کی پشت پر رکھا، زمین کو مچھلی کی پشت پر رکھا، زمین ہلنے لگی، جب زمین ہلنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پہاڑ جو ہے نا یہ میخ کی طرح، جتنے اوپر ہے نا اتنے نیچے زمین میں ہے، تو یہ میخ جیسے کسی لگائی جاتی ہے لکڑی پر تو اس کو جو ہے نا روک لیتی ہلنے جلنے سے، تو پہاڑوں نے زمین کو روک لیا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، اس بات کرنے کے بعد ان کا نون والقلم وما یسطرون، تو یہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا، زمین کو مچھلی کی پشت پر رکھا، زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے، میخوں کی طرح ان کو روک دیا۔ اب اس بات کو جو ہے نا کس عالم نے لکھا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور تفسیر میں اس بات کو لکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو علامہ جو ہے نا تبری، جامع البیان جو بہت بڑی تفسیر ہے تبری، علامہ تبری نے اس کو لکھا، اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے لکھا، اس حدیث کو امام فاریابی نے لکھا، اس حدیث کو امام سعید بن منصور نے لکھا، اس کو امام عبد بن حمید نے لکھا، ہاں جی، اس حدیث کو امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم، امام ابو شیخ، امام حاکم جو حافظ الحدیث ہیں، انہوں نے تصحیح کے ساتھ کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنی مستدرک میں لکھا، امام بہقی نے اس کو اپنی کتاب الاسماء والصفات میں لکھا، امام بغدادی نے اس کو اپنی تاریخ میں لکھا، امام ضیاء نے اس کو المختارہ میں لکھا، کہ یہ حدیث جو ہے نا ان سب لوگوں نے لکھا کہ یہ حدیث جو ہے کہ پیدا کیا قلم کے بعد مچھلی کو، اور مچھلی کی پشت پر زمین ہے، اور وہ پہاڑ پیدا فرمائے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ لیکن امام رازی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا لکھا کہ یہ زمین مچھلی کی پشت پر ٹھہری ہوئی ہے، اور اس سے مراد نون سے مراد مچھلی ہے، فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے۔ صرف امام رازی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، باقی سارے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سمجھ آئے نہیں جی؟ اب جو ہے نا رب تعالیٰ جل شان نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، نون قلم، قسم ہے قلم کی، اور جو کچھ قلم نے لکھا مجھے اس کی قسم ہے۔ اب جو ہم نے پہلے جو علامہ سید سند شریف کا ذکر کیا کہ نون سے مراد دوات ہے، ادوات کے اندر علوم اجمالی ہیں، قلم نے سارے علوم لکھے،
تو فرماتے ہیں کہ جو نون ہے نا، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام علوم ہیں، اس کے پاس تمام علوم ہیں۔ جب اللہ نے حکم دیا نا قلم کو کہ لکھ، تو اللہ نے وہ اللہ کے علوم لے کر اس نے دنیا میں پھیلا دیے۔ جو اب آپ سب کے پاس جتنے بھی علوم ہیں، یہ اس قلم کے لکھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو دیے اور اس نے لکھے، اور اب پوری دنیا میں تفصیل کے ساتھ وہ علوم پہنچ گئے آپ لوگوں کے پاس۔ تو یہ فرمایا کہ القلم، یہ تفصیل کا درجہ ہے اس کا۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے قلم کی اور جو لکھا قلم نے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون۔ یہ جواب ہے قسم کا۔ کیا 14ویں پارے کی، یعنی جو سورہ ہجر ہے، سورہ ہجر یہ 14ویں پارے میں آتی ہے، 13ویں کی ایک آیت ہے اور 14ویں میں یہ اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی جو 6ٹھی آیت ہے نا سورہ ہجر کی، اس میں آتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ کفار نے کہا کہ وقالو، کفار نے کہا یا ایھا الذی، اے شخص، اے وہ شخص، نزل علیک الذکر، جو تیرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، محبوب علیہ السلام تیرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تو مجنون ہے، تو علیہ باللہ تو مجنون ہے، یہ کفار نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے یہ جواب دیا کہ مجھے قلم کی قسم ہے، جو کچھ قلم نے لکھا اس کی قسم ہے، تو اپنے رب کی آپ کے رب کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے مجنون ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، مجنون تو وہ ہوتا ہے جو ہوا کے ساتھ بھی لڑتا ہے۔ آپ باہر نکلیں نا، کوئی پاگل دیکھ لیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ پاگل جو ہے وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہوگا سائنس کی، وہ جو ہے نا ادھر سے کوئی ہوا کا چکر آئے گا تو ایسے منہ اٹھا کے باتیں کر رہا ہوگا، کبھی ادھر روڑے مار رہا ہوگا، کبھی کسی سے بات کر رہا ہوگا فضا میں، کبھی کسی سے بات کر رہا ہوگا۔ آپ نے پاگل دیکھے ہیں کبھی بھی دیکھ لیں پاگل؟ ہاں جی، ہم نے بچپن میں دیکھے، وہ اٹھا کے روڑے مار، کبھی ہوا کو روڑے مارتا، کبھی ایسے باتیں کرتا تھا، یعنی ہوا سے باتیں کرتا تھا۔ تو کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجنون تو آپ دیکھتے ہو تو ان کو پتہ ہی نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں، وہ تو ہوا سے جھگڑتا ہے، جھکڑ سے جھگڑتا ہے، مٹی سے جھگڑتا ہے، ہر چیز سے جھگڑتا ہے۔ لیکن ہمارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جنہوں نے اتنی بڑی امت، 1400 سال ہو گئے نا، 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں آپ کی امت پھیلی ہوئی ہے، اور کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہر دور میں یہ فوت ہوتے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں، وہ فوت ہوتے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی۔ اتنی امت کا بوجھ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ اتنی امت کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ جو اتنی کروڑوں اربہا اور لکھوکہا اور پدمہا لوگوں کو کی ذمہ داری جس نے اٹھائی ہے، اور میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی جو شفاعت کرنے والا ہے، ان کا جو آسرا ہے، ان کے جو بوجھ اٹھانے والا ہے، ہاں جی، ان کو آپ کیا کہیں؟ مجنون ہے؟ یہ کوئی عقل مانتا ہے اس بات کو کہ نبوت، یعنی نبوت کا درجہ جس کو حاصل ہو، نبی ہو اور جنون ہو، تو یہ دو اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک گاڑی جو ہے، آپ کسی پاگل کو یا مجنون کو ڈرائیونگ لائسنس دے سکتے ہیں کسی گاڑی کا؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی ہوائی جہاز کا لائسنس اس کو دیتے ہیں کہ پاگل ہے تو کہ بھئی وہ ہوائی جہاز چلائے؟ ہاں جی، یہ سنس بنتا ہے جب آپ گاڑی کا لائسنس نہیں دیتے کسی مجنون کو، ہوائی جہاز کی آپ سیٹ پر نہیں بیٹھنے دیتے کسی مجنون کو، تو اللہ تعالیٰ کیسے مجنون کو اتنی بڑی مخلوق کا بوجھ اس کو اٹھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اس کو مقرر کرے گا؟
ہاں جی، تو کیا فرمایا؟ ما انت بنعمت ربک، اے میرے محبوب اپنے رب کے فضل سے ما انت بمجنون، تو مجنون نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت، حدیث کی کتاب ہے مدارج النبوت، اس میں آپ لکھتے ہیں مدارج النبوت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا انسان کو، اس کے 1000 حصے کرو. کتنے حصے کرو؟ 1000 حصے. 999 حصہ عقل کا رسول اللہ کے پاس ہے، اور 1 حصہ عقل کا پوری مخلوق میں لوگوں میں تقسیم ہوا. ہاں جی، اب لوگوں میں کتنے بڑے بڑے مفکر ہیں، سقراط ہے، بقراط ہے، ابو علی سینا ہے، آپ امام غزالی ہے، آپ نام لیتے جائیں بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا. عقل کے 1000 حصے کریں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور اس 1000 حصے میں 999 کس کے حصے میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے. آپ اتنے عقل مند ہیں، اور 1 حصہ باقی سارے لوگوں میں تقسیم ہوا ہے. تو ابھی بھی آپ کہیں گے کہ آپ مجنون ہیں. ہاں جی. اسی طرح ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے وہب بن منبہ، حضرت وہب بن منبہ، یہ تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے کتابیں پڑھی علماء کی، پرانے علماء کی. میں نے 71 کتابیں پڑھی اس دور میں، 71 کتابیں پڑھی، اور اس میں نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آغاز فرمایا، یعنی ان کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ نے دنیا کا آغاز فرمایا اور دنیا کے اختتام تک جتنے بھی لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں عقل تقسیم کیا. ان لوگوں نے عقل تقسیم کیا رب تعالیٰ نے، اول سے لے کر آخر تک. یہ وہب منبہ تابعی کہہ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو عقل عطا فرمایا، جیسے ریگستان ہے نا، ریگستان جہاں ریت ہوتی ہے، پورے ریگستان میں جیسے ریت کے ایک ذرے کو پورے ریگستان سے نسبت ہے. پورا ریگستان جو ہے نا وہ ایک طرف، اور ریت کا ایک ذرہ ایک طرف. وہ ایک ذرہ ساری مخلوق کا عقل ہے، اور پورا ریگستان کا جتنا حصہ ہے اتنی عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کیسے کہیں گے کہ آپ مجنون ہیں؟ ہاں جی. تو فرمایا کہ مجنون وہ نہیں، تم مجنون ہو. ہاں جی. اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. 2 حوالے. عوارف المعارف، یہ کتاب ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے. سہروردی سلسلہ جہاں سے شروع ہوا، یہ سہروردی سلسلہ جو ہے خواجہ بہاؤالدین سہروردی ملتان والے، یا جتنے بھی یہ سہروردی ہے نا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہے عوارف المعارف. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ عقل کے 100 حصے اگر کیے جائیں، عقل کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہیں، اور 1 حصہ پورے لوگوں میں تقسیم ہوگا. سبحان اللہ. ہاں جی. سبحان اللہ. ہے نہیں. ہاں جی. اب دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل اور علم کی شان ہے آپ کی. اور یہ آپ نے واقعہ معراج میں پڑھا ہوگا کہ جو واقع معراج کے کرنے کے ایک ریزن یہ تھا کہ 4000 سال سے یا 4 لاکھ سال سے، یہ مجھے اب وہ تعداد یاد نہیں آ رہی چونکہ فوراً ذہن میں یہ بات آئی تو میں بتانے لگا ہوں. 4000 سال سے یا 40,000 سال سے یا 4 لاکھ سال سے، جتنے سے بھی تھا، ہے اتنی بات. جو فرشتے ہیں نا مقربین، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ ایک مسئلے میں
ان کا الجھ رہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ہاں جی، وہ کون سا مسئلہ کہ درجات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں، مہلکات کیا ہیں، منجیات کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کون سا آدمی کام کرے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، کون سا آدمی کام کرے تو نجات پا جاتا ہے، کون سا آدمی جو ہے وہ کام کرے تو ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی ان مسائل میں ان جھگڑا ہو رہا ہے. تو جب حضور تشریف لائے دنیا میں تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اپنے محبوب کو یہاں بھیج تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سبحان اللہ. تو ان فرشتوں کا مسئلہ آپ نے حل فرمایا. آپ کہتے ہو کہ آپ مجنون ہیں یا تمہارا عقل ان سے زیادہ ہے. استغفر اللہ. ہاں جی، استغفر ما انت بنعمت ربک بمجنون. ہاں جی، فرمایا کہ میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہو، اللہ. بلکہ آپ کے پاس تو اتنا علم ہے. ہاں جی، ما کان وما یکون کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اتنی عقل ہے، اتنی سمجھ ہے. آپ مجنون نہیں، یہ مجنون ہے. اگر لائیں قرآن اس کی یہی تو نون اور الف با تا سا حروف ہیں جس سے آپ بات کرتے ہو. ایک قرآن بنا کر لائے نا ذرا آپ کے پاس. سبحان اللہ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تمہارے لیے تو بڑا بے انتہا ثواب ہے. کیا ثواب ہے کہ آپ نے جتنے لوگ مسلمان کیے وہ جتنی نیکی کریں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ان لوگوں کو بھی ملے گا، اور جس نے مسلمان کیا ان کو ملے گا. آگے انہوں نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا، آگے سے آگے مسلمان کرتے جاؤ گے تو وہ ثواب جو ہے نا جہاں تک چلتا جائے گا وہ اس کو ملے گا، اس سے اس کو ملے گا، اس کو ملے گا، اس کو ملے گا. وہ جیسے آپ بزنس کرتے ہو نا، آپ کسی کو کوئی دیتے ہو، کیا نام ہے، کسٹمر دیتے ہو، تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا اتنا حصہ، آپ کا اتنا حصہ، آپ کا اتنا حصہ، دنیا میں یہ سمجھانے کے لیے. تو جتنے لوگوں کا ثواب ہے وہ سارا کہاں تک پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ کو اتنا اجر ملے گا کہ جو بے انتہا، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور وہ حدیث ہے نا، فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل علیہا. جس نے اسلام میں ایک نیا کام شروع کیا، اچھا کام، تو اس کا جیسے جو اس پر عمل کرے گا جو اس کو ثواب ملے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کام شروع کیا. ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، 1,24,000 صحابہ بنے، انہوں نے آگے اسلام پھیلایا، تو فرمایا اے محبوب یہ سارا ثواب تو آپ کے پاس جا رہا ہے، تو بے انتہا ثواب آپ کو ملے گا. فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تمہارے لیے یہ بے انتہا ثواب ملے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورت پاک جو ہے نا، سورت نون والقلم، اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے 16 عیب بیان فرمائے. کتنے؟ 16 کافروں کے عیب، جو ہے کہ انہوں نے یہ خرابی، ان میں یہ خرابی، ان میں یہ خرابی، ان میں یہ خرابی، 16 عیب بیان فرمائے. اور جس شخص نے حضور کی گستاخی کی تھی نا، وہ ایک معین شخص نے 10 عیب اس کے بیان فرمائے، جو اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. جس نے حضور کی گستاخی کی، 10 عیب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بیان کیے، اور من جملہ سارے کافروں کے 16 عیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس صورت میں. تو انشاءاللہ العزیز اب ٹائم ہو گیا اتنا ہی. ہم ان 3 آیتوں کا آج درس ہوا، پہلی سے لے کر 3 تک، اور انشاءاللہ اگلے درس میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا حضور کا خلق عظیم کتنا عظیم ہے اس پر درس ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.